الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہے آنکھیں ہے وہ تلوا تیرا. حق ادا وہ حق نما بغداد کی سرکار ہے، کیا تمہیں بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار ہے. علم و حکمت میں علی مولا کا سجاد نشین، رازدار حل عطا بغداد کی سرکار ہے. نقش بندی سہر وردی ہو کے چشتی سب کے سب مقتدی ہے، مقتدا بغداد کی سرکار ہے. کیا بگاڑے گی تیرا سر مار لے دنیا نصیر، پشت پر تیری صدا بغداد کی سرکار ہے. پشت پر تیری صدا بغداد کی سرکار ہے. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتی یا مخدوم صابر کلیری. عزت و مکرم جمی حاضرین بزم، شرکائے بزم اور اہلیان جدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی نالین مبارک کا تصدق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام کے درمیان کچھ اپنے گفتگو کو پیش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، اور خاص طور پر آج کے اس متبرک دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ چند معروضات آپ تمام کی خدمت میں پیش کیے جا سکے. سب سے پہلے سب مل کر بارگاہ رسالت میں تاجدار نبوت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، منبع علم و حکمت، پے کرے عظمت و شرافت، مخزن جود و سخاوت، محسن انسانیت، خسرو خوباں، سیاہ لامکاں، نازش ہر دو جہاں، خاتم پیغمبرا، آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، آج کے اس متبرک عنوان کے تحت چند باتیں آپ تمام کے درمیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وہ اس عنوان پر کہ 29 شعبان المعظم اور انتہائی متبرک دن، وہ اس لیے کہ آج کے دن وہ ذات بابرکت جس کو سارا جہان پیران پیر کہہ کر یاد کرتا ہے، غوث العالم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا متبرک دن ہے. چند معروضات آپ تمام کے درمیان پیش کیے جا رہے ہیں. حاضرین محترم، قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو لوگ، اس کا مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہے، اللہ کے جو دوست ہو جاتے گئے، نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے، نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے گئے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کی دوستی، جس کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے، ان کی شان کو اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ ان پر دنیا کا نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ رنج ہوتا ہے، نہ کسی چیز کی رنجیدگی ان کے اوپر اثر کرتی ہے. یہ اللہ کے وہ نیک اور مقرب بندے ہوتے گئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں انتخاب فرماتا ہے اور اپنی ولایت اور اپنی قربت سے سرفراز فرماتا ہے. یہ قرآن مقدس کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں
اور ان خاص لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے گئے جن کو اولیاء اور صوفیاء کہا جاتا ہے۔ غوث العظم دستگیر پیران پیر یہ وہ ذات ہے، آپ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ولایت عطا فرمائی، ایسی غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز فرمایا کہ آپ تمام ولیوں کے سردار، بلکہ یہ نہیں، آپ سے پہلے گزرنے والے اولیاء اللہ کی صدارت اور امامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ہندوستان میں تو یہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر سنی کے گھر پر وہ غوث اعظم دستگیر کے نام کے جھنڈے کو لہراتے گئے۔ غوث اعظم کا نام ہی سنیت کی پہچان گئے، عشق کی پہچان گئے، ایمان کی پہچان گئے۔ حاضرین محترم، یہ غوث العظم دستگیر ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، رسول اللہ کا خاص فیضان لے کر اور مدینے سے غوث اعظم دستگیر کو عطائیں حضور علیہ السلام نے کر کے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک ایسی خوبصورت شخصیت کو اور اپنے سارے فیضان کو غوث العظم دستگیر کے ذریعے اس امت کو عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں یہ ذکر فرمایا گیا کہ جو اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے گئے، جو اللہ کے ولی ہو جاتے گئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے گئے، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے گئے۔ حاضرین محترم، مطلب ولی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت یہی ہے۔ 29 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کا نام شیخ عبد القادر رکھا گیا، غوث اعظم دستگیر کے نام سے سارا زمانہ یاد کرتا ہے۔ ایسی جود و سخا کا مرکز، ایسی عطا کرنے والے، ایسا کہا جائے کہ مولائے کائنات کا حقیقی جانشین بن کر، جیسے کہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمن نے فرمایا، حق ادا و حق نما بغداد کی سرکار گئے، کیا تمہیں بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار گئے، علم اور حکمت میں علی مولا کا سجاد نشین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ کی خاص عنایتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات کا سجاد نشین اگر علم و حکمت میں کہا جائے تو یہ کم نہیں ہوگا، بلکہ غوث پاک تو وہ ہے، خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں کو اپنے ہتھیلی میں جیسے ایک رائے کے دانے کو کوئی دیکھتا ہے، ویسے سارے اللہ کے شہروں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اگر حاضرین محترم، حاضرین عظیم وقار، ہم وہ لوگ ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کا بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے بچنے کا حکم دیا ہے، کن اعمال کی طرف رغبت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، اور کن چیزوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا ہمیں حکم سکھایا گیا۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، اور اس لیے کہ نماز رسول کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ غوث پاک کی تعلیمات سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی قسم کی برائیوں میں اگر پڑھ کر کوئی بندہ کہتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں پیار کرتا ہوں، زبانی دعوے دار تو ہے لیکن حقیقت میں محبت کرنے والا نہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے محبوب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان کی محبت اپنے دل میں بساتے ہوئے، اپنے محبوب کی رضا کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، ان چیزوں پر اپنی زندگی میں عمل کرنے والا ہمیں بننا چاہیے۔ حاضرین عزیز وقار، محافل مجالس سجائی جاتی ہے اور نعرے لگائے جاتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ ہمیں چاہیے کہ اعمال بھی ہمارے پختہ ہو۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ جب اعمال میں پختگی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسے مقام عطا فرماتا ہے، کائنات میں لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اپنا قرب عطا کرتا ہے اور ویسے مقامات عطا فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی خوش نصیبی دی ہے کہ ہمیں خوش عقیدت سے نوازا اور ہمیں خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا، تو ہمیں اعمال کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر رمضان الکریم کا مبارک مہینہ بھی ہمارے درمیان آنے والا ہے، 29 شعبان المعظم، اور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ تو آپ کی ولادت سے یہ بھی پیغام ملتا ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کے واقعات میں بہت سارے واقعات ہیں، جتنے واقعات بیان کیے جائے وقت کی اجازت بالکل نہیں ہے، بس یہ واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، جب ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا مہینہ لگا تو پہلے دن آپ شہر سے افطار کے وقت دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا وہ گھر کا ایک جانشین اور وہ چشم و چراغ ایسا روزوں کا اہتمام کرنے والا ہے، پیدا ہوئے ہیں اور آپ روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزوں کی بھی پابندی کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے جس طریقے سے اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کو گزاری، اور اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری زندگی دیکھ کر لوگ متاثر ہو، ہماری زندگی لوگ دیکھ کر ہماری طرف نیچے چلے آئے، یہ دیکھ کر کے حقیقت میں یہ رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے، عشق رکھنے والے، اور حقیقت میں یہ اہل سنت والجماعت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حق جماعت کہلائی جاتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ حاضرین محترم، تو یہ چند معروضات آپ تمام کے درمیان پیش کرنا تھا، وہ اسی لیے بھی میں اپنے آپ کو بڑا ہی پر مسرت محسوس کر رہا ہوں، تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ آپ تمام کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور وہ بھی ایک ایسی عظیم ٹاپک پر اور ایسے ایک عظیم موضوع پر کہ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس پر کیا بیان کیا جائے۔ واقعات دیکھیے، پیدا ہونے سے لے کر بچپن ہی کے اتنے واقعات ہیں، آپ کتابوں کا جب مطالعہ کریں جب پتہ چلتا ہے اتنے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب بندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کرامتوں کا اتنا ظہور کیا، اور ایسی ایسی کرامتیں میں سمجھتا ہوں کسی اور ولی کی زندگی میں اتنی کرامتیں نظر نہیں آتی جتنی کرامتیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی ہے۔ یہ کیوں؟ اسی لیے بھی کہ یہ پیران پیر ہے، یہ ولیوں کے بھی ولی، امام الاولیاء جس کو قطب الاقطاب جس کو کہا جاتا ہے، یہ ذات، یہ شان، یہ شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حاضرین محترم، آپ حضرات بھی گزارش یہی ہے کہ حقیقت میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیجئے، یہ دامن کو، قادری نسبت کو، اور یہ نسبتوں کا احترام اور نسبتوں کو اپنے دامن میں ہمیشگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور رمضان الکریم میں خوب عبادتوں کا اہتمام کیجئے، خاص طور پر روزوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو جس سے خاص کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہوا۔ حاضرین محترم، تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حقیقت میں قرآن اور رمضان کا ایسا تعلق ہے کہ رمضان حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجئے، صبح شام دوپہر، روزے میں، سحر کے وقت، افطار کے بعد، ہر وقت آپ قرآن پڑھیے اور قرآن کی کثرت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی کثرت سے تلاوت کرتے ہوئے اپنے دلوں میں جو زنگ جم چکا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اس کو دور کر کے حقیقت میں عقیدت کے پھول، محبت کے پھول اور اعمال کی اصلاح کے پھول اپنے دلوں میں اگر بسائیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں ان احباب کا جنہوں نے مجھے یہ پیش کرنے کا موقع عطا کیا، خصوصاً بزم طلباء قدیم جدہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور یہاں جتنے تشریف فرما ہے سب کی دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے، اور خاص طور پر ہم تمام پر، آپ پر، مجھ پر اور سارے
ہندوستان میں رہنے والے، جہاں کہیں کسی خطے میں رہنے والے اور سادات کی محبت، آل نبی کی محبت اپنے سینوں میں رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو، ان کی زندگیوں کو خوش اور آباد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ کی سچی محبت، سچی اطاعت اور سچی عقیدت عطا فرمائے، ہم تمام کو صحابہ اکرام کا ادب کرنے والا بنائے، اہل بیت اطہار سے مودت کرنے والا بنائے، اولیاء اللہ کی عقیدت اپنے سینوں میں رکھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہم تمام کو رسول کریم علیہ السلام کے خاص امتیوں میں اور حضور علیہ السلام کی خاص عنایتوں میں اللہ تعالی ہم تمام کو شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جلد از جلد دوبارہ آپ تمام کی زیارت، اور خاص طور پر پروردگار ہم تمام کو، یہاں رہنے والوں کو پروردگار جلد از جلد مدینہ طیبہ کا مسافر بنائے، دوبارہ رسول کریم علیہ السلام کی دہلیز کا مہمان بنائے، وہ گنبد خضرا کی بہاریں، وہ سنہری جالیاں کی رونقیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ہمارے نصیب میں، ہماری زندگی میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو حبیب پاک علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔